حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابتدائے وحی کے بعد جب میں چلنے لگتا تھا کہیں بھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا. تو حضرت نے جا کر کے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، خدیجۃ الکبریٰ کا ابن العام تھا اور نہایت معتدل اور موحد انسان تھا. تو اس نے کہا اب کہ جب محسوس ہوئے تو آپ مڑ جائیے. تفسیر الدر المنصور میں بھی ہے اور امام حاکم نے صابوری نے بھی مستدرک علی الصحیحین میں فاتحہ کی شان نزول نقل کی ہے. حضرت جب مڑ گئے تو حضرت جبریل تھے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پوری پڑھ کر سنائی. علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت الطریق کے لیے اور خوف اور وحشت دور کرنے کے لیے بھی نہایت اکثیر ہے سورت. جب سورۃ فاتحہ تلاوت ہو گئی تو حضرت جبریل نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آمین کہے یستجاب لک، دعا قبول ہو جائے گی. سنت طریقہ ہے کہ جب فاتحہ پورا ہو جائے تو پڑھنے سننے والے آمین کہے. آمین پر تو سب اتفاق ہے، ویسے بھی وہ نماز میں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ امام اعظم اور اکثر ائمہ آمین آہستہ کہنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور ائمہ اونچا آمین کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ دعا آہستہ ہونا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پیغمبروں کی دعا آئی ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ دعا مانگی. اور بخاری شریف میں ہے آمین دعا، آمین دعا ہے، اس لیے آہستہ ہونا اس کا واضح ہے. تو بقرہ کے اندر مغضوبین کی تفسیر بالتفصیل ہے، مغضوبین یہود کی، اور صرف ضالین کی تفسیر پر مکمل آل عمران متفق ہے، صرف ضالین کی تفسیر پر. یہ دو بنیادی مسائل تھے، اس سے امم کو آگاہ کرنا تھا، کیونکہ مذہبی لوگ جب مذہب چھوڑ دیں تو وہ بدترین دشمن ہوتے ہیں. مذہبی لوگ جب مذہب چھوڑ دیں تو بدترین دشمن ہوتے ہیں. گرو نانک نے اپنے خیال سے ہندوؤں کی اصلاح کرنا چاہا تو خود ہی چلا گیا صراط مستقیم سے، اور ایسا چلا گیا کہ واپس آ نہ سکا. ہندو اور سکھ دونوں میں سکھ بدترین کائنات مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ وہ بت کا سجدہ نہیں کرتے اور ان کے ہاں گرنتھ گرو میں اب فاتحہ بقرہ آل عمران واقعہ اور ضحیٰ علم نشرح موجود ہے. گرو نانک اور بابا فرید گنج شکر کلاس فیل ہوئے، استاذوں سے مشترک سبق پڑھ رہے. حضرت صاحب نے لکھا ہے الشیخ الکبیر فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گنج شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے گرو نانک کہتا تھا کہ ہندو بہت زیادہ ہے، مسلمان تبلیغ سے نہیں صحیح کر سکتے نہ جہاد سے، ان کے ساتھ کوئی ٹرپ کرنی پڑے گی. تو فرمایا کہ میں نے استاذ کو کہا، استاد نے سخت ہو کر کہ غلط بات ہے، خبردار. کہ درس ختم ہو کے کہا نہیں میں سادھو بن کے رہوں گا، ہندو سادھو بنوں گا اور ان کو بدلوں گا. تو ایسا بدل دیا کہ خود ہی واپس نہیں ہے. آنکھ مکان و نمک رفت و نمک نیز شد. اس کا حال وہی تھا جو مرزا غلام احمد کا تھا، جس نے اپنے خیال میں اسلام کو برطانیہ کے مطابق بنانا چاہا لیکن نتیجتاً ابد الآباد کے لیے مرتد و کافر ٹھہرا اور اپنی جماعت کو بھی اسلام سے خارج کر دیا. تو مذہبی لوگ جب مذہب سے ہٹتے ہیں تو وہ بدترین کائنات ہوتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، احسن التفاسیر کا یہ قاعدہ ہے کہ بے دین سے بد دین زیادہ خطرناک ہے. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اور لوگوں کا ذم کم کرتے ہیں، مبتدئین کا زیادہ کرتے ہیں، ان کو اس قاعدے کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا چاہیے. اور اہل دین جب بد دین ہو جاتے ہیں تو ان کی مضرت بہت زیادہ ہے.
بیٹا جب باپ اور ماں کے خلاف ہو جاتا ہے تو پورا گھر اجڑ جاتا ہے. اپنی رعایا جب بغاوت کر لیتا ہے تو دوسرے ملک کا بادشاہ حملہ آور ہو جاتا ہے. مارے آستین. اس لیے علماء کہتے ہیں آداب تبلیغ اور دعوت الی اللہ میں کہ اپنوں پر محنت زیادہ ضروری ہے اور لوگوں سے، کیونکہ اپنے پر محنت یقینی ہے اور دوسروں پر محنت کا فائدہ احتمالی ہے. والیقین لا یزول الا بمثلہ. یقین کبھی احتمال کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. جو لوگ تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے کہ وہ ان مسلمانوں کو نماز سکھاتے، مسجد میں لاتے اور باتیں کرتے ہیں یہ جائے اور سینما تھیٹروں میں واہ واہ واہ، یہ لوگ اسلام کے ابجد سے واقف نہیں. تبلیغ والے مسلمانوں پر محنت کر کے یقینی کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دینا اس کا فائدہ احتمال کے درجے میں ہے، اور یقین اقوا اور اشد تاکیدی ہے احتمالات سے. آپ سے کوئی پوچھے کہ من انتا، تو آپ کہتے ہیں ہدایت اللہ. دوبارہ نہیں کہتے کہ انا ہدایت، یہ تب کہیں گے جبکہ فصل بیچ میں واقع ہو جائے. جملوں کا آپس میں رابطہ کلام مفید کے اندر ہوتا ہے، ہوش و حواس کے لوگوں میں، اور جو جملوں کا آپس میں رابطہ ختم ہو جاتا ہے جب دماغ میں توازن میں فرق آ جائے. ایسا زمانہ تھا. اللہ اکبر. ہارون الرشید بغداد سے کشتی میں بیٹھ گیا، نیساپور جا رہا تھا. درمیان میں ایک جگہ آئی جہاں بہت مچھلی تھی. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ ایو شیء الذ فی الدنیا، لذیذ طعام کون سا ہے؟ تو جعفر برمکی وزیر نے آواز دی کہ السمک، مچھلی. ایک دن تمام تفسیر والوں کو مچھلی کھلائی جائے گی انشاءاللہ، اور زبردست مچھلی ہوگی. قریب ہے کہ کھا کے تم بھی تیرنے لگو. تو کہتے ہیں کہ نیساپور چلا گیا، پہنچ گیا، سال گزر گیا، اگلے سال پھر آ رہے تھے. وہ مچھلی کی جگہ آئی نا تو بادشاہ نے کہا کیف یصنع کیف یطبخ، اور یہی سے شروع کر لیا کہ کیسے پک جائے اور اچھی ہوگی. مبتدا پہلے گزرا ہے سال. تو وزیر نے فوراً جواب دے دیا اذا طبخ فی البلخ، جب نمک کے اندر پک جائے. ایسے ذہین لوگ تھے اور ایسے قابل دماغ تھا. دنیا حیران ہے ان کی ذہانت و فطانت پر. آج ایک شخص سے آپ بات کریں، بات چل رہی ہے، درمیان میں کہا پھر کیا ہوا؟ بھائی بات چل رہی ہے، صبر تو کرو.